بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسي وانہارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 88 سورہ رات آیت نمبر 3 کے بعد ہے وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور رکھا اس زمین کے اندر پہاڑوں کو اور نہروں کو، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے اللہ نے پیدا کیے، ان کے اندر زوجین مانا دو دو جوڑے، یغشی اللیل النہار، اللہ ڈھانپتا ہے رات کے ذریعے دن کو، بے شک ان مذکورہ چیزوں کے اندر لآیات، ان بڑے دلائل ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو سوچ سے کام لے، وفی الارض قطع، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں، متجاورات ملے جلے، وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع، اور فصل ہے، ونخیل، اور کھجور ہے، سنوان، جو شاخوں والے ہیں، وغیر سنوان، جو بغیر شاخ کے معنی ایک تنے والے، یسقا بماء واحد، پانی دیا جاتا ہے ہر ایک پانی کے ساتھ ان کو سیراب کیا جاتا ہے، ونفضل بعض علی بعض فی الاکل، اور ہم نے فضیلت اور مرتبہ دیا بعض کو بعض پر ذائقے میں، یقیناً ان مذکورہ چیزوں کے اندر دلائل ہے اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ یہ مختلف دلائل ہے توحید کے اوپر۔ وَهُوَ الَّذِي، پہلے دلائل جو تھے ان دلائل کا تعلق وہ آفاقی یعنی علوی دلائل تھے، آسمان کے ساتھ متعلق ہے، دلائل عقلی علوی جو اوپر سے متعلق ہے، رفع السماوات بغیر عمد ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، سورج، چاند، آسمان، زمین، ان دلائل کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، ان کو علوی دلائل عقلیہ کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہاں سے دلائل سفلی یعنی زمین کے ساتھ جو متعلق ہے، اب ان دلائل کا ذکر ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اوپر کا نظام، آسمانوں کا نظام چلانے والا بھی اللہ، اور زمین کا نظام چلانے والا بھی اللہ، گویا کہ کارساز سب چیزوں کا اللہ ہے، تو خالق بھی اللہ ہے اور کارساز بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے، تو نتیجہ نکلے گا لہو دعوت الحق، پکار کا لائق اور حاجت روا بھی اللہ ہے، کسی اور کے سامنے مت جھکو۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وجعل فیہا رواسیہ، اور رکھے اس زمین کے اندر پہاڑ، وانہارا، اور نہریں اس کے اندر جاری کی۔ مد الارض کا یہ معنی زمین کو پھیلایا ہوا ہے، تو کوئی یہ سوال نہ کرے کہ زمین تو کرہ ہے، اور کرہ معنی گول ہے فٹ بال کی طرح، تو کرہ ہونے کے منافی نہیں ہے مد الارض، کیونکہ ایک چیز بظاہر حقیقت میں وہ گول ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک چیز، چھوٹی سی چیز چلتی ہے تو اس کو ہموار نظر آتی ہے۔ بظاہر ہمیں دیکھنے میں زمین جو اب ہم دیکھتے ہیں اور زمین کے اوپر ہم گھومتے ہیں تو ہمیں بالکل پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، ہمارے سامنے وہ گول نہیں ہے، اگرچہ حقیقت میں وہ گول ہے۔ جیسے ایک گول فٹ بال کے اوپر ایک چھوٹی چمٹی چلے تو وہ چمٹی کو وہ فٹ بال تو ہموار نظر آتا ہے بالکل، لیکن حقیقت میں وہ گول ہے، تو اس کے گول ہونا یا کرہ ہونے کے یہ منافی نہیں ہے مد الارض۔ امام رازی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ وجعل فیہا رواسیہ وانہارا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں، پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیے اور نہریں اس کے اندر جاری کی ہے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے، جعل فیہا، اللہ نے اس کے اندر پیدا کیے، زوجین، دو جوڑے، یعنی معنی یہ ہے کہ اسنین، دو جوڑے کا معنی یہ ہے کہ اس میں نر اور مادہ ہے، اور ہر چیز میں نر اور مادہ ہے، یا یہ کہ مختلف قسم کے ذائقے، کھٹے میٹھے، اس طرح مختلف قسم کے رنگ، سفید، سرخ، تو یہ چیزیں ہیں۔ یغشی اللیل نہارا، اللہ ڈھانپ دیتا ہے رات کے ذریعے دن کو، تو دن کے اوپر رات لے آتا ہے، رات کے اوپر دن لے آتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان مذکورہ باتوں کے اندر دلائل ہے قوم کے لیے جو فکر سے کام لے۔ پہلے کہا بلقاء ربکم توقنون، اب یہاں کا لقوم یتفکرون، اور بعد میں ہے لقوم یعقلون۔ ان کے اندر فرق ہے کہ چونکہ آسمانوں کا نظام ہو گیا، سورج چاند کا، وہ صرف یقین سے معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے، انسان کا عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، انسان دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کے بارے میں توقنون کہا کہ یقین کرنا پڑے گا۔ اور جو دوسری چیزیں ہیں کہ ثمرات کا مسئلہ ہے، میوے مختلف، ان کے رنگ کھٹے میٹھے، یہ انسان سوچے اور فکر کرے تو انسان کو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور بعد والی چیزیں جو ہے کہ وہ زمین کے ٹکڑے، اس میں فصل، کھیتیاں، یہ تو دیکھنے سے اور معمولی عقل سے بھی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں یعقلون کہا ہے۔ وفی الارض قطع، اور زمین کے اندر مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں، کالی مٹی ہے، سفید مٹی ہے، سرخ مٹی ہے، مختلف قسم کے اس زمین کے حصے ہیں اور ٹکڑے ہیں، متجاورات، آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں۔ ایک زمین دوسرے زمین سے ملی ہے، وہ کہیں سے آگے سفید شروع ہے، کہیں سے سرخ ہے، کہیں کس طرح کا رنگ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی نرم ہے۔ وجنات، اور باغات ہیں، من عناب، انگوروں کے، وزرع، اور فصل ہیں، ونخیل، اور کھجوریں ہیں۔ سنوان یہ جمع ہے، تو سنوان کا معنی مختلف شاخیں، یعنی معنی نیچے سے تنا ایک، اوپر سے کئی شاخیں، اس کے اوپر ایک تخم ہے، اس سے کئی شاخیں نکلی ہوئی ہے۔ اور غیر سنوان جو بغیر شاخوں کا ہے، معنی یہ ہے کہ بالکل سیدھا ایک تنا ہے اور اس کے اوپر جا کر چوٹی میں آخر میں وہ انگور لگے، کھجور لگے ہوئے۔ یا معنی یہ ہے کہ سنوان کا معنی ہے کہ جس کو ایک تیغ سے دو تنے نکلے ہوں، دو تنے ایک تیغ سے اوپر چلیں تو وہ دو تنے، پھر ان کی شاخیں۔ اور غیر سنوان معنی ایک تیغ سے ایک ہی تنا ہے، سیدھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عم الرجل سن و ابیہ، انسان کا چاچا جو ہے یہ باپ کا سن معنی اس کا مثل ہے، چونکہ دونوں ایک باپ سے پیدا ہے، دونوں کا باپ ایک ہے، نیچے سے جڑ اور جس کی بنیاد بیج ہے، تخم ہے، وہ ایک ہے، اس لیے چاچا جو ہے نا باپ کا سن ہے، معنی ہم مثل ہے۔ یسقا بماء واحد، یہ جو مختلف قسم کے فصل ہے، کھجور ہے، انگور ہے اور زمین کے ٹکڑے ہیں، ان کو پانی ایک پانی دیا جاتا ہے، زمین ایک، پانی ایک، اور ذائقے مختلف۔ یہ نظام چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ یسقا معنی سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد، ایک پانی کے ذریعے۔ ونفضل بعض علی بعض، اور ہم نے فضیلت دی ہے بعض میووں کو بعض پر، فی الاکل، ذائقے میں، کسی کا ذائقہ بہت میٹھا، کسی سے اس سے کم، کسی کا میٹھا، کسی کا کھٹا، مختلف قسم کے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی بڑے دلائل ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے، جو جن کا عقل ہو۔ گویا کہ اس نظام کو اوپر والے آسمانوں کا نظام چلانے والا اللہ، زمین کا نظام چلانے والا اللہ، اور زمین کے اندر جو فصل ہے اور نباتات ہے، اس کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اب یہاں سے زجر ذکر ہے انکار آخرت کے اوپر۔ وَإِن تَعْجَبْ، اے پیغمبر اگر آپ تعجب کرتے ہیں، تو یہاں اصل عبارت یہ ہے کہ وَإِن تَعْجَبْ مِنْ عِبَادَتِهِمْ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، اگر اے پیغمبر تو تعجب کرتا ہے ان کی عبادت سے، ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو اس کی جزا محذوف، جزا یہ ہے فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، معنی فَذُو عَجَبٍ قَوْلُهُمْ، تو اس سے بڑھ کر ان کا یہ قول، ان کی یہ بات بڑی تعجب والی ہے۔ یہ عجبن سے پہلے لفظ ذو محذوف ہے، یعنی فَذُو عَجَبٍ، تعجب والا ہے، وضو کا اعراب عجب کے اوپر جاری کر دیا، ذو مضاف کو حذف کر دیا۔ تو اگر تو ان کی عبادت سے تعجب کرتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو فعجبن، ان کی اس سے بڑھ کر تعجب والی بات یہ ہے کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے انکار کرتے ہیں کہ جب انسان مٹی ہو جائے گا اور دوبارہ اس کو پھر دوبارہ کیسا اس کو زندہ کیا جائے گا، اس بات سے یہ تعجب کرتے ہیں، حالانکہ مع قیامت دلائل، اس کے اوپر دلائل قائم ہے اور موجود ہے۔ یا دوسری توجہ اس میں یہ ہے کہ وہ ان تعجب، اگر تو تعجب کرتا ہے اپنی تکذیب سے، اے پیغمبر کہ یہ تیری تکذیب کرتے ہیں، تجھ سے نہیں مانتے اور کہتے رجل ہے، یہ نبی نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر ایک تعجب والی بات ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو کہ ایک بدیہی چیز، انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور بعث بعد الموت سے انکار کرنے والے ہیں اور قیامت کو نہیں مانتے، اس سے بڑھ کر بات سے بھی تعجب کرتے ہیں۔ وَإِن تعجب، اور اگر تعجب کرتے ہیں اے پیغمبر آپ ان کے انکار سے، آپ کی نبوت سے، یا ان کے انکار سے، یا تعجب کرتا ہے ان کی عبادت غیر اللہ سے، فعجب قولہم، تو ان کی یہ بات بھی بڑی تعجب والی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اذا کننا ترابا، جب ہو جائیں گے ہم مٹی، انا لفی خلق جدید، کہ ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، یعنی ہمیں پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، مانا نہیں۔ اولئک الذین کفروا، اولئک اسم اشارہ، الذین اس کا صلہ خبر ہے، یعنی حصر ہے، یہی لوگ تو کافر ہیں، بربہم، اپنے رب کے۔ اولئک الذین، یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں آخرت سے، اصل کافر یہ کفر کی بنیاد آخرت کا انکار ہے۔ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بربہم، اپنے رب سے، واولئک الاغلال، اور یہی لوگ ہے کہ العناق، زنجیریں اور توقیں، فی اعناقہم، ان کے گلوں میں ہوگی قیامت کے دن۔ یا ابو بکر اسم کا قول ہے
کہ اغلال سے مراد کفر اور شرک اور گناہ ہے۔ دنیا کے اندر ان کے گلوں کے اندر منع یہ کفر اور شرک گناہ کے جو زنجیر اور توقع ہیں یہ ڈالی ہوئی ہے اور ان کو ایمان سے روک رکھا ہے، گویا کہ جیسے زنجیر سے کسی آدمی کو باندھ دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ اس کفر اور شرک نے ان کو روک کر اور باندھ کر رکھا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے۔